الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة ازواج محمد
مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں ازواج مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں اپنے گھروں میں ان کی سیرت بیان کریں اپنے گھروں میں ان کی سیرت بیان کریں ازواج مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں اللہ نے مومنوں کی اللہ نے مومنوں کی مائیں انہیں کہا ان کے لیے اے مومنوں قربان جا کریں ان کے لیے اے مومنوں قربان جا کریں ازواج مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں توجہ فرمانی ہے عزت ہے وہ مصطفیٰ کی حضور دے گھر والے نے نا عزت ہے وہ مصطفیٰ کی زہرا کی مائیں ہیں عزت ہے مصطفیٰ کی زہرا کی مائیں ہیں اذکار ان کے دوستو شایان شاہ کریں اذکار ان کے دوستو شایان شاہ کریں ازواج مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں اپنے گھروں میں ان کی سیرت بیان کریں اتری ہے جن کے
دونوں جہاں کرے تعظیم ان کی حیدر دونوں جہاں کرے ازواج مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں اتری ہے جن کے واسطے قرآن کی آیتیں تعظیم ان کی حیدر دونوں جہاں کریں اپنے گھروں میں ان کی سیرت بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور پر نور شافع یوم النشور سرور انبیاء شافعی روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد المؤمنین انتخاب مصطفیٰ زوجہ مصطفیٰ عزت مصطفیٰ غیرت مصطفیٰ حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر عقیدتاں دا خراج پیش کرنے دا ارادہ رکھنا انشاءاللہ العزیز جس طرح آپ احباب نے پہلے جمعات دے اندر نبی پاک دی آل دا ذکر سماعت فرمایا اسی طرح انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا ذکر سماعت فرماؤ گے۔ دعا تسی کر چھڑو اللہ تعالیٰ ساڑی مدد فرمائے اور وافر مقدار دے اندر اللہ سانو کتاباں بھی عطا فرمائے اور مواد عطا فرمائے اور پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور پڑھن تو بعد اچھے طریقے نال اظہار بیان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام قدر آپ احباب سوچتے ہوگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے تے حضرت سودا دا کیوں انتخاب میں کیتا ہے؟ یہ دی وجہ ہے کہ رمضان بالکل قریب ہے، ماہ رمضان دے اندر حضرت خدیجہ دا ذکر کرانگے اور ماہ رمضان دے اندر ہی حضرت عائشہ دا بھی ذکر کرانگے انشاءاللہ وہ اس ویلے کر لواں گے، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ تو بعد جڑی عورت جڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ بنی دوسرے نمبر تے سرکار نے جس عورت نال نکاح فرمایا انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ آکھیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سودا بنت زمعہ دے متعلق چند گزارشات پیش کرنے دا ارادہ رکھنا اور آپ دا تعارف اساں کی بیان کروانا ہے جنہ دے بارے اللہ نے تعارف کروا چھڑیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے نبی دی ازواج مومنہ دیاں ماما نے۔ حضرت گرامی قدر حضرت سودا بنت زمعہ آپ دے دادکے مکے دے رہن والے سن اور آپ دے نانکے مدینے دے رہن والے سن۔ بنو عامر دے نال آپ دا تعلق اتاں جا کے جیڑا دادا نبی پاک دا اوہی دادا حضرت سودا پاک دا جیڑا نانا نبی پاک دا
وہی نانا حضرت سودا بنت زمعہ دا اتو جا کے رشتہ داریاں کلوز سن، شاخاں پھیل دیاں گئیاں، شجرہ بڑھدا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے منظوری ہوئی، اللہ نے پھر شجرہ قریب فرما دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد نبی پاک دے واسطے جس ہستی دا انتخاب کیتا او دا نام حضرت سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ جناب زمعہ دی شہزادی نے، آپ دے والد دا نام زمعہ بن قیس اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام شموس بنت قیس۔ اے قیس دادا جان جڑے نے حضرت سودا دے او مکے دے رہن والے سن، تے نانا جان دا نام بھی قیس ہے، او مدینے دے رہن والے سن۔ بنو نجار آپ دے نانکے تے سرکار دے بھی نانکے بنو نجار۔ حضرت سودا بنت زمعہ آپ او ہستی نے جدو اسلام دا اعلان فرمایا گیا، نبی پاک سرکار نے مکے دے لوگاں دے سامنے نبوت دا اعلان فرمایا، جدو کلمہ پڑھنا بہت کٹھن، اس ویلے جناب سودا بنت زمعہ نے سرکار دے سامنے آ کے کلمہ شریف پڑھیا تے مسلمان ہوئیاں۔ آپ دی وجہ تو آپ دے پہلے شوہر جنہ دا نام ہے سکران بن عمر، پر سارے نام دہرا لو، وہ سکران بن عمر، انہوں بھی آپ نے دین دی تعلیم جا کے دسی، اور میں کتب دے اندر پڑھے ہے کہ دونوں میاں بیوی شروع تو ہی قبل از اسلام اسلامی فطرت رکھ دے سن، یعنی جھوٹ، غیبت، گلے، چوری اور زمانے دی جتنی کبھی حرکات و سکنات نے، اللہ نے میاں نو ہی پاک رکھیا اور میاں دی بیوی نو ہی پاک رکھیا۔ جو ہی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چند دینہ دے وچ حضرت سودا بنت زمعہ نے کلمہ شریف پڑھیا تے السابقون الاولون من المہاجرین، پہلے جنہ نے کلمہ پڑھیا انہاں دے وچوں ایک کستی سودا بنت زمعہ، اور آپ دی تبلیغ دے اثر دے نال آپ دے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے کلمہ شریف پڑھیا تے مسلمان ہوئے۔ کتب دے اندر آؤں ہے کہ اس دور دے اندر سودا بنت زمعہ نے کلمہ پڑھیا جدو ابو لہب اپنی پوری آب و تاب دے نال نبی پاک سرکار دے اتے اپنا آ کے غصہ نکال دا ہوندا سی، جدو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بدکماش گموار لڑکے لگا دیتے جاندے سن کہ جتھے محمد ملن انہوں نے پتھر مارو۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا، انہوں نے بڑا خوبصورت اس منظر نو نظم دی صورت دے اندر پیش کیتا ہے۔ او فرماندے نے غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخ میں وحدت بونے والوں پر، بڑیاں سزاواں دتیاں جاندیاں نے، مگر محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ علماء کرام نے لکھی ہے لما کثر المسلمون وظہر الایمان، جدو مسلمانہ دی کثرت ہو گئی لوگ اپنے ایمان نو ظاہر کرن لگ پے، اقبل کفار قریش
الا من آمن من قبائلہم جیڑا بھی قریشیاں دے وچوں قریشیاں دے قبیلے دے وچوں مسلمان ہندے سارے قریشی یعذبونہم ویؤذونہم بڑیاں مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دے دے سن نو مسلمانوں بڑیاں تکلیفاں دے دے سن کیوں تکلیفاں دے دے سن لے یردوہم عن دینہم تاکہ اپنے دین تو مرتد ہو جان اپنے دین تو واپس مڑ جان جڑا پیو دادے ولو دین ملے اسے دین دیتے مشرکانہ عقائد دیتے واپس آ جان مگر انہوں نے کی بتایا وے یہ ظلم ہونے کا خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی جنہ نے شراب پی لئی ہے جنہ نے وحدت دے نشے لے لینے اور انہ دا نشہ نہیں اتر سکدا انہ تو انے خماری ختم نہیں آ سکدی بڑیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں بڑیاں مصائب و علام دی اندر انہ نے وقت گزارے ایک دن میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اللہ میرے صحابان میری صحابیات نا مکے دے لوگ بڑے تنگ کر دینے مکے دے اس لوگاں نے زمین تنگ کر چھٹیے جینا محال کر چھٹیے اللہ تیرا حکم ہوئے تے میں انہوں ہجرت کرن دا آرڈر دے دے ماں فوراں جبریل امین نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کر دینے سونے رب فرما دے جنہیں تہاڈا ارادہ ہے تسی اونجی کر لو اپنے غلاماں نو فرما دے وہ ہجرت کر لیں چنانچہ نبی پاک سرکار نے سارے مومنین و مومنات نے اکٹھیاں کر کے فرمایا تفرقوا فی ارض اللہ میرے غلاموں اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے اللہ دی زمین دیتے پھیل جاؤ اللہ دی زمین دیتے پھیل جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْمَعُكُمْ ان قریب اللہ تعالیٰ تو انہوں ساریاں دی اکٹھیاں کر دے لے گا صحابہ صحابیات لے جدو سنیا سانو کملی والے دی جدائی ہون لگی ہے اسی کملی والے تو جدائی ہون لگے اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کر دینے سونے آئینہ ناز خواب سونے کیڑے پاسے جائیے توانو اکیلے چھوڑ کے اسی کیڑے پاسے جائیے کملی والے نے ہاتھ نال اشارہ فرمایا فرمایا الہا خدا اس پاسے ٹر جا راویہ دینے نبی پاک نے جدو ہاتھ دا اشارہ کیتا اشارہ بیادہی الہ ارض الحبشہ تے نبی پاک نے حبشہ دی طرف اشارہ فرمایا فرمایا حبشہ دی طرف چلے جا اوتے ایسا عادل بادشاہ وسدے جیدی بادشاہی ویچ ظلم کوئی نہیں چند سال اوتے بسر کرو گے اللہ توانو مینو اکٹھیاں فرما دے گا ان صحابہ صحابیات جدو نبی پاک دا امر ہویا حضور دا حکم ہویا الامر فوق الادب حکم مننا ادب تو زیادہ حیثیت رکھ دے ادب نانو زیادہ فوقیت رکھ دے جدو صحابہ کرام نے نبی پاک دا حکم سنیا صحابیات نے نبی پاک دا حکم سنیا سارے تسلیم خم کر لیا عرض کر دینے سونیا سانو تواڈا حکم من کے مکہ چھوڑنا بھی قبول ہے مکہ چھڑ دیواں گے پر کلمہ نہیں چھڑاں گے
اپنے باغ و بہار چھوڑ دیوانگے، جائیداد چھوڑ دیوانگے، سگی اولاد چھوڑ دیوانگے، پر کلمہ انہوں نے پتہ ہے افلاک کی زینت کلمہ ہے، افلاک کی زینت کلمہ ہے، ہر شے کی حقیقت کلمہ ہے، ایمان کی دولت کلمہ ہے، پڑھو لا سارے مل کے اونچی بولو حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، افلاک کی زینت کلمہ ہے، ہر شے کی حقیقت کلمہ ہے، ایمان کی دولت کلمہ ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، حق لا حبشہ دی طرف ہجرت کرے گئے میاں بیوی، اکلوتے بیٹے عبد الرحمن لے کے حبشہ دی طرف ہجرت کر گئے، سمندری سفر نے سمندرہ دی وچوں لنگ دیاں حبشہ پہنچے نجاشی دے دربار دی اندر۔ نجاشی نے پوچھیا آخر تانوں کیڑی چیز نے مجبور کیتا ہے؟ آکھن لگے جی سانوں کسے چیز نے بھی مجبور نہیں کیتا، بس ساڈے دل بھر نے حکم فرمایا مکہ چھوڑ کے تسی کسے اور پاسے چلے جاؤ، تیری سرزمین والونا نے اشارہ کیتا ہے، بس اونا دے اشارے نو مننا ساڑھے واسطے لازم ہوئے گئے۔ حبشہ دا بادشاہ نجاشی آکھن لگا تسی اتنی قدر کر دیا اپنے رہنما اپنے رہبر دی، اور آزم دے بقال میں ترجمانی کر دینا جیڑے صحابہ کرام صحابیات عظام حبشہ دے وچ نجاشی دے دربار وچ کھڑے سن۔ نجاشی نے مخاطب کر کے آندے آنے گئے اے تے گلی کوئی نہیں، ایک باری جے محبوب بلاوے اسی سرنا پیری بڑا آئے او جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیری نا، سارے مل کے بولو جان منگے تے حاضر کریے، جان منگے تے اسی حاضر کریے، تے کدی بھی دیری نہ لائیے، کدی نہ یار دا شکوا کریے،
اسی اپنا تن من دھن کملی والے تو قربان کرنے واسطے تیار ہاں اے تے ایک اونا دا فرمان ہے کہ ہجرت کر جاؤ اسی ہجرت کر کے آئے گئے ہاں نجاشی بڑا متاثر آیا چنانچہ چند سال حضرت سعودہ بنت زمعہ اپنے خامن حضرت سکران بن عمر اپنے بیٹے عبد الرحمن دے نال مل کے اب شادی سرزمین دے چند سال بسر کیتے ہیں پھر جب حکم ہویا واپس آ جاؤ چنانچہ چند سالہ بعد واپس مکہ تشریف لے آئے جدو سعودہ بنت زمعہ مکہ آ گئیاں چند دن بسر ہوئے مکہ دے اندر ایک راتی ستیاں خواب کے اندر ویکھ دیا نے آپ نے ایک خواب ویکھیا خواب دے وچ ویکھ دیا نے آسمانی چاند ٹوٹ کے سعودہ بنت زمعہ دی گودی وچ آ کے گر گیا سعودہ بنت زمعہ نے خواب دے اندر جدو ہے آسمانی چاند ٹوٹدا ہویا اپنی گودی وچ گردا ہویا ویکھیا اپنے خامن سکران نو مخاطب ہو کے آکھن لگیاں سکران میں اینجی کر کے راتی خواب ویکھیا ہے میں خواب ویکھیا ہے آسمانی چاند ٹوٹ کے میری گودی وچ آیا ہے جناب سکران اٹھ کے بیٹھ گئے آکھن لگے سعودہ بنت زمعہ میری کل نو جھٹلا وینا من تے پاوے نہ من ان قریب میری موت واقع ہونا لیے جناب سعودہ بنت زمعہ پریشان ہو گیا نالی فرمان لگے میری موت تو پریشان ہو گئی ہے اگلی گل میں تین خوشخبری والی سنان لگا خوشخبری ہے میں تے مر جاواں گا پر تو بیوی مصطفیٰ دی بنے گی زوجہ مصطفیٰ دی بنے گی زوجہ تاجدار وادی بطحا دی بنے گی حضرت جناب سعودہ بنت زمعہ آکھڑ گیاں او کتھے میں کتھے نالے تینوں کی پتہ ہے بیٹ تیری موت آن والی ہے تو ہمیں تعویل کر چھڑی ہے فرمان لگے من یا نہ من لئن صدقت رؤیا کے جے تے تو اے سچ مچ انجی ویکھے نہ بھی آسمانی چن ٹوٹ کے تیری گودی وچ آیا تے پھر کملی والا تینوں اپناوے گا کملی والے دے حرم وچ تو شامل ہوے گی چند دن ہور بسر ہوئے پھر ایک خواب ویکھیا فرأت فی المنام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یمشی حتی واطی علی عنقہا اکھ لگے سکران اودو تے میں ویکھیا سی بھی آسمانی چن ٹوٹ کے میری گودی وچ گریا ہے مگر اج راتی ستیاں تے میں سرکار نو ویکھیا ہے سرکار دی زیارت ہوئی ہے اے ان گلاں تو کون سنا بے سنیاں جائے تک یہ گلاں نہیں سنیاں تو ڈٹ کے بولو نا پھر سبحان اللہ کم از کم داد تے کھول کے دے اونچی بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں تینوں آکھیا سی کہ تیرا نکاح سرکار نال ہوئے گا اچھا اگلی گل دس تو سرکار نو کیویں کر کے ویکھے فرما دیا نے کہ میں ستی سا اج راتی میں ویکھیا کہ سرکار چل کے میرے گھر تشریف لے آئے نے تے سرکار نے اپنا قدم میری گردن تے رکھے ہے قدم مصطفیٰ میری گردن تے آیا ہے آکھن لگے بیگم ہن گل سن وَأَبِي کے لَئِن صَدَقْتِ رُؤْيَاكَ مینو تیرے باپ زمعہ دی قسم جے تو انج ویکھے نا سچ مچ گل تو سچی بھی کرنی ہے تے پھر ان قریب لَأَمُوتُنَّ میں مرنڑا میری موت قریب ہے تے اگلی گل سن لے جڑی گل میں پہلا آکھی ہے پھر کہن لگا لَيَتَزَوَّجَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تیرے نال اللہ دا رسول نکاح فرمائے گا بس اس سے دن نہیں طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 40 پڑھنا پیا فَاشْتَكَ السُّكْرَانُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ سکران اس سے دن بیمار ہو گئے چند دن زندہ رہے حتیٰ ماتا انتقال کر گئے جدو انتقال ہو گیا یہ بیوہ ہو گئیاں برادری انہاں دے قریب آ کے راضی نہیں بھی اے مسلمہ نے مومنہ ہیں
نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا دکھ لگا، رنج پہنچیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ وچ بیٹھ کے گلاں کرنیاں کہ کنی مخلصہ عورت ہے، کنی مومنہ عورت ہے، لیکن اے دی برادری اے دے قریب اس تو نہیں جاندی کہ اے مومنہ ہے۔ اپنے بیٹے نو نال لیا تے اپنے والد زمع دے گھر چلیاں گئیاں۔ آخری سہارا پھر باپ دا، باپ دے بوئے تے چلیاں گئیاں، مگر ہن اس اڈیک وچ نے کہ میرے خاوند سکران نے جڑے دو خواباں دی تعبیر دسی ہے، فوت ہون والی تے پوری ہو گئی ہے، پر اللہ دا نبی میرے نال ہن نکاح کدوں فرماوے گا؟ کتاباں وچ آندا ہے کہ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا تازہ تازہ وصال ہو چکیا سی سکران دے فوت ہون تو پہلا۔ نبی پاک سرکار تسی جان دے ہو جناب خدیجہ نال بڑے مانوس سن، سب اندرونی بیرونی معاملات حضرت خدیجہ نال شیئر فرما دے ہوندے سن۔ ساڑھے بندے تو سمجھ دینا بھی یہ بڑا حکارت والا لفظ ہے، رن مرید ہو گیا بھئی اپنی بیویاں دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کرنا رسول اللہ دی سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک لمحہ ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سانس ساڑھے واسطے سرکار نے جی میں بسر کیتا ہے ان سانو بسر کرنے چاہیے دینے اپنے ایام۔ سرکار نے ہر گل آ کے کرنی جناب خدیجہ نال، حتیٰ کہ کسی نے اوجڑی بھی آپ دے جسم تے لے آ کے رکھی ہے تے سرکار نے وہ بھی خدیجہ نو دسی، کسی نے روڑا ماریا تے سرکار نے وہ بھی خدیجہ نو دسیا، کسی نے وٹا ماریا تے وہ بھی خدیجہ نو دسیا، کسی نے آپ نو برا بھلا بولیا تے وہ بھی سرکار نے خدیجہ نو آ کے دسیا ہے، کسی نے عزت کیتی ہے تے وہ بھی سرکار نے خدیجہ نو دسیا ہے۔ ساریاں گلاں سرکار آ کے شیئر فرما دے سن تے اگوں وہ بھی اتنی مخلصہ سن۔ سرکار نو جدو ویکھنا کہ سرکار مغموم گھر قدم رکھ دینے پہ دنیا و ما فیہا بھول جاندیاں سن، اونی دیر سرکار دی مجلس وچوں اٹھدیاں نہیں سن جنی دیر مسکراہٹ سرکار دے لباں دے اتے ڈیرے نہیں سی ڈال لیندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غم ہلکا کر دیا سن، ہر طرح دی تسلی دینی۔ خدیجہ میں لوگاں نو آکھیا کہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں، لوگ میں نو جھٹلا دینے آ دینے نہیں تو جھوٹا ہے۔ حضرت خدیجہ تسلیاں دے دیاں نے سونیا تسی آپ بھی سچے، تھوڑا رب بھی سچا۔ جی اے دو ٹکے دے لوگ تو انہوں سچا نہیں من دے تے تھوڑی سچائی اچھ فرق نہیں، تسی سچے ہو۔ میں عرض کی تھی اونی دیر اس مجلس وچوں اٹھدیاں نہیں سن جنی دیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا غم ختم نہیں سی ہو جاندہ، تے جدو سرکار دے چہرہ انور تو غم ختم ہونا، مسرت آنی، مسکراہٹ آنی، تے ناڑی حضرت خدیجہ نے کھل اٹھنا تے بولنا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دین دے معاملات دے اندر گہری دلچسپی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر رشتے دا احترام، اتنا احترام ایک بڑیا مائی سرکار دے کاشانہ دے اتے تشریف لے آئی، دستک دیتی، سرکار باہر تشریف لے آئے، اماں جی لانگے ہو توڑا اپنا کارے، نال فرما دینے اماں جی لانگے ہو توڑا اپنا کارے، تے نال دوڑ کے نبی پاک اندر جاندے نے اپنی چادر لے آ کے، اچھی بولو گے سبحان اللہ،
حضور اپنی چادر نو قالین بنا دینے پہ بڑھیا مائی واسطے بچھا کے اماں جی عہدے تے قدم رکھ کے میرے گھر آؤ. مائی اندر آ گئی, منہ متھا چمدیاں نے, فرمادیاں نے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے غربت و افلاس نے ساڑی کمر توڑ کے رکھ دیتی, خزاں دا دور دور ہے, ایک پتہ بھی ہرا ساڑے علاقے میں چل نہیں. بیٹے محمد میں سنیا تو بڑی امیر عورت نال شادی کیتی ہے, اسا کی کرنا ہے تیری چودر نو اسی بکھے مرنے پہ. ادھر میری سرکار نالے گلاں سن دے نے نالے اکھاں وچ آنسو جاری نے. فرما دے نے اماں میرے معاف کر دے. حضرت خدیجہ الکبریٰ لرز اٹھیاں, عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے مائی کون نے جنہ دا تسی اتنا ادب احترام فرما دے ہو پہ. میری سرکار نے فرمایا خدیجہ اے میری او ماں ہے جن دے سینے دے وچوں رب تعالیٰ نے مینوں غذا عطا فرمائی ہے. اے حلیمہ سعدیہ ہے. حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ دا ہاتھ چومیا, بوسہ دیتا, آنسو صاف کیتے اپنے دوپٹے دے نال. میں پچھلے رمضان ایک جملہ بولیا سی حضرت خدیجہ دے ہوتے, مکے دی چترانی دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے, مکے دی رئیس زادی دا نام ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ. میرے سرکار نے جدو ویکھیا کہ خدیجہ میری ماں دے آنسو صاف کر دیے پئی, ہتھاں نو بوسے دے دیے پئی, سرکار دا کلیجہ بھر آیا. حضرت خدیجہ اٹھیاں, توازو واسطے کوئی خور و نوش دا سامان لیاندا, امی جان کھاؤ پیو. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ اے میری ماں ہے, انہاں تے اس ٹائم افلاس تے دن نے, اسی خوشحال ہاں, خالی ہاتھ نہیں موڑنا, میری ماں نو راضی کر کے بھیجی. یا رسول اللہ میں تے سب کچھ تواڈے نامے کر چھڑے, آپ ہی جنہ دل کردہ جی عطا فرما دے وہ جنی منشاء ہے. فرمایا نہیں, آج میں تیری منشاء ویکھنی ہے. کملی والے سرکار ماں جی نال گلاں کرن لگ پے. ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے واڑے وچ گئیاں, 40 بہترین بکریاں نکلوائیاں, 40 بہترین اونٹ نکلوائے, اتنے جانور ڈنگر اور خور و نوش دا وافر سامان غلہ اور پہنن لئی بہترین کپڑے, سارا کچھ لد لدوا کے عرض کر دیا نے اماں جان تواڈا سارا بندوبست میں کر چھڑے, باہر قافلہ موجود ہے, اونٹاں دی لین لگی ہے, بکریاں دی لین لگی ہے. نبی پاک سرکار باہر تشریف لے آئے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ویخ کے حیران رہ گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں میں چانسو نے. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ ویسے تھے میں تیرے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا, پر خدیجہ آج تو جڑی عزت میری ماں دی کیتی ہے, جڑی تو عزت میری ماں دی کیتی ہے, جڑی قدر میری ماں دی کیتی ہے, خدیجہ تیرا بدلہ نہیں دے سکتا, میں تیری اس محبت دا تیڑ نہیں دے سکتا. خدیجہ تینو اس گل دا بدلہ میرا رب ہی عطا فرمائے گا. کون خدیجہ مصطفیٰ پہ فدا
لب چوم کے ذرا جھوم کے مل کے اونچی بولو مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے ارے رحمتوں کی رضا خدیجہ ہے رحمتوں کی رضا ان کا سرتاج ہے سرتاج نبیوں کا ان کا سرتاج ہے سرتاج نبیوں کا اور ام خیر النساء خدیجہ ہے ام خیر النساء خدیجہ سارے مل کے اونچی بولا ام خیر النساء خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا خدیجہ وفادار سلیقہ شیار دیانتدار رفیق حیات جڑیاں اتنیاں محبتاں کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اینیاں وفاواں کرے جدو حضرت خدیجہ دا وصال ہو گیا میرے نبی آپ نے حضرت خدیجہ دے واسطے اپنے آنسو بہائے جناب خدیجہ الکبریٰ دیاں چواں شہزادیاں نے آنسو بہائے صحابہ کرام نے خدیجہ الکبریٰ دیاں اسلام دے نال محبتاں یاد کر کر کے آنسو بہائے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفاواں نو یاد کر کر کے صحابیات بھی آنسو بہا دیاں نے میرے نبی اور جتھے دی بیندے نے خدیجہ دیاں وفاواں دے تذکرے کر دے نے میرے نبی جتھے دی بیندے نے خدیجہ دے نال مانوس گلاں کر دے نے خدیجہ خدیجہ ہوندی ہے پئی ادھر صحابہ کرام نے سوچیا نبی پاک دیاں شہزادیاں چھوٹیاں نے کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شہزادیاں نوی ماں دا سایہ مل جائے نالے نبی پاک سرکار دے نال غم بانٹن والا ساتھی بھی مل جائے کیوں نہ نبی پاک دی شادی کر دیتی جائے کیوں نہ سرکار دا نکاح کر دیتا جائے صحابیات دی بھی خواہش ہے کہ نبی پاک دا نکاح کر دیتا جائے تاکہ غم ہلکا ہو سکے لیکن سارے اے بھی جان دینے کہ خدیجہ دی کی قدر و قیمت ہے خدیجہ دی کی قدر سرکار دے سامنے خدیجہ دا کی مقام نکاح دی خواہش ہر صحابیہ دی خواہش ہے وے مگر حوصلہ کوئی نہیں پیندا کون گل کرے حوصلہ کوئی نہیں کسے وچ بھی حوصلہ نہیں کہ سرکار نو کوئی مشورہ دے سکے حتیٰ کہ جرتاں دے پیکر جناب فاروق اعظم بھی صحابہ وچ بے کے تے ضرور گلاں کر دے سن کہ سرکار دے نکاح دا بندوبست کریے سرکار دی شادی دا بندوبست کریے جرتاں دے پیکر نے مگر اس معاملے دے وچ انہاں دے وی لب خاموش نے
میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ایک عورت آندیاں سن، انہاں دا نام ہے جناب خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا۔ عمر انہاں دی وڈی سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں خالہ جان کہہ کے پکار دے سن۔ انہاں نے بھی کلمہ پڑھیا سی، انہاں دے خامد جناب عثمان بن مظعون نے بھی کلمہ پڑھیا سی، دونوں صحابیت دا درجہ رکھ دے سن، دونوں نے حبشہ ہجرت کیتی ہوئی سی۔ حضرت جناب ام شریک خولہ بنت حکیم حضرت جناب زہرا نو آ کے تسلیاں دیندیاں سن، جناب زینب نو، جناب رقیہ، جناب کلثوم نو تسلیاں دیندیاں سن، نالے گھر دے آ کے کم کاج کر دیاں سن۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سن، میں کتھوں لیاواں خدیجہ نو، میرے نبی خدیجہ نو یاد کر دینے پہ، خدیجہ دیاں گلاں باتاں فرما دینے پہ، جناب خدیجہ دے تذکرے فرما دینے پہ۔ حضرت جناب خولہ بنت حکیم نے موقع جانیا، ہن اللہ نے اس بی بی نو پسند فرمایا ایک گل کرن واسطے جڑی گل دا کوئی حوصلہ نہیں رکھدا۔ اج اے عورت حوصلہ کر کے نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھ گئیاں، عرض کردیاں نے یا رسول اللہ خدیجہ دے وصال تو بعد تانوں دکھ بڑے پہنچے نے؟ فرمایا ہاں بڑے دکھ نے، میں تے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ چھڑے ہے، غم دا سال رکھ چھڑے ہے، لیکن خولہ کی کراں رب دی مشیت ہی انجے وے، رب دی قضا انجے، خلی روح من امر ربی، اللہ دا امر انج سی، اللہ خدیجہ نو لے گئے ہے۔ جناب خولہ عرض کردیاں نے کملی والے آ خدیجہ دا خلات کوئی بھی پر نہیں کر سکتا، خدیجہ دی جگہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتی، پر سونیاں میں تنوں ہر ویلے محزون وینیاں، ملول وینیاں، ہر ویلے پریشان وینیاں، سونیاں اگر فرماؤ تے میں گل کرنا چاہنیاں۔ نبی پاک نے فرمایا کرو، ہن گل لباں تے قریب مگر پھر حوصلہ نہیں پیندا پیا، واپس موڑ لے۔ سرکار نے فرمایا خالہ جان بول دے، کیوں نہیں؟ بولو۔ ادب و احترام دے نال عرض کردیاں نے اے اللہ دی محبوب شخصیت، میں ہر ویلے تانوں مغموم ویکھنیاں، حزن و ملال دے وچ ڈوبے ہوئے ویکھنیاں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اسی طرح ہی ہے، خدیجہ میرے بچیاں دی ماں بھی سی، گھر دی مالکن بھی سی، گھر دی مالکہ سی، میرے بچیاں دی ماں سی۔ عرض کردیاں نے کملی والے آ ہن او تے واپس نہیں آ سکدیاں، جے اجازت ہوئے تے تواڈی شادی دا بندوبست نہ کر دیتا جائے۔ استفہامیہ جملہ بولیا، سوال دے وچ جواب تے جواب دے وچ ہی سوال۔ سونیا جے اجازت ہوئے تے تواڈی شادی دا بندوبست نہ کر دئیے۔ حضور نے توقف فرمایا، پھر فرمایا کہ ایک کام کوئی عورت ہی کر سکتی ہے میری شادی دا۔ ہن حضرت خولہ بنت حکیم اے جڑے رستے تے چلنا چاہدیاں سن، انہاں نوں رستہ روشن نظر آیا۔ نبی پاک نال گل کرن تو پہلا آپ نے دو رشتے ویکھے سن، دو رشتے۔ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ بس تسی ہاں فرماؤ تے تواڈی خادمہ دو رشتے لے کے حاضر ہے اس ویلے۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے؟ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ ایک رشتہ کنوارا تے ایک عورت بیوہ، تو نال میری گل ہو چکی ہے، ایک دے باپ نال تے ایک بیوہ عورت نال گل ہو چکی ہے، کنواری دے باپ نال تے بیوہ عورت نال ڈائریکٹ میری گفتگو ہو چکی ہے، جنہوں جناب منتخب فرماؤ پسند فرماؤ نکاح واسطے تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا آخر وہ ہیں کیڑیاں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک دا نام سودا بنت زمعہ ہے تے دوسری دا نام عائشہ صدیقہ ہے، چاہو تے عائشہ نال نکاح کر لو، چاہو تے سودا بنت زمعہ نال نکاح کر لو۔
ہوں میری صلاح بھی آج دی گل میں اتنے ختم کریے تے اگلے جمعے دساں گے بھی کدے نال نکاح ہویا ٹھیک ہے انشاءاللہ وما علیہ الا البلاغ المبین